السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیز کے اجلاسوں پر جو پابندی عائد کر دی ہے، اس کی وجہ سے قائمہ کمیٹیز غیر فعال ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب امکانات یہی بتائے جا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو یہ غیر فعال کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے یا سازش کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کا یہ الزام ہے کیونکہ قائمہ کمیٹیز بہت امپارٹنٹ ہوتی ہیں اور قائمہ کمیٹیز میں بل ڈسکس ہوتے ہیں، مختلف جو بل ہوتے ہیں ان کا جو ڈرافٹ تیار ہوتا ہے۔ تمام جماعتوں کی قائمہ کمیٹیز میں ممبرشپ موجود ہوتی ہے اور وہ ممبران جو ہیں کسی بھی بل کا ڈرافٹ تیار کر کے ڈسکس کر کے فائنلائز کر کے وہ قومی اسمبلی ایوان میں پیش کرتے ہیں۔ اب جب قائمہ کمیٹیز کی میٹنگ ہی نہیں ہوگی تو بل کہاں سے ڈسکس ہوں گے، قانون سازی کہاں سے ہوگی اور قومی اسمبلی میں کیسے یہ پیش ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کفایت شعاری کے نام پر یہ اقدام کیا ہے، آرڈر جاری کیا ہے کہ قائمہ کمیٹیز کا اجلاس جب قومی اسمبلی کا سیشن ہو تبھی بلائے جا سکتے ہیں قائمہ کمیٹیز کے اجلاس۔ اگر سیشن نہ چل رہا ہو قومی اسمبلی کا تو قائمہ کمیٹیز کے اجلاس نہیں بلائے جا سکتے، نہیں کیے جا سکتے۔ یہ اسپیکر نے باضابطہ طور پر تحریری طور پر آرڈر پاس کر دیا ہے۔ ویسے تو کفایت شعاری مہم کا نام دیا ہے اسپیکر نے، لیکن اپوزیشن کا الزام کچھ اور ہے۔ جو نظر بھی آ رہا ہے، اپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ جو گرفتار ممبران ہیں آصف علی زرداری، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق یا اب شاید خاقان عباسی بھی گرفتار ہو گئے ہیں، تو ان کے پروڈکشن آرڈرز کو روکنے کے لیے، یعنی ان کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکنے کے لیے اسپیکر نے یہ اقدام کیا ہے اور حکومت کے دباؤ کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ کیونکہ جس دن اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ آرڈر پاس کیا تھا اس دن آصف علی زرداری قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے تھے اور آبی صنعت و پیداوار کی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس تھا۔ ساجد توری نے، یہ چیئرمین ہے، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اجلاس بلایا تھا اور اس اجلاس میں آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت میں ساجد توری نے جاری کیے تھے۔ آصف علی زرداری اجلاس میں بھی شریک ہوئے قائمہ کمیٹی کے، اور اس کے بعد کیفیٹیریا میں، پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں انہوں نے میڈیا ٹاک کی، حکومت پر سخت تنقید کی، جس کے بعد اسی دن ہی رات کو 11 بجے کے بعد اسپیکر کا یہ آرڈر جاری ہوا کہ قائمہ کمیٹیز کے تمام اجلاس جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ آئندہ آج سے کوئی اجلاس نہیں ہوگا اور جب تک یہ سیشن نہ بلایا جائے، سیشن ہوگا تب اجلاس بلائے جائیں گے۔ یعنی دوسرے دن جو آصف علی زرداری نے آنا تھا پارلیمنٹ میں، دوسرے دن بھی صنعت و پیداوار کی کمیٹی کا اجلاس تھا، تو ان کے پروڈکشن آرڈرز دوسرے دن کے بھی منسوخ کر دیے گئے تھے۔ دوسرے دن آصف علی زرداری پارلیمنٹ نہیں آ سکے تھے۔ اصل میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک ہوشیاری سے کام لیا، ایک عقل مندی سے کام لیا کہ جو گرفتار ارکان ہیں آصف علی زرداری اور خواجہ سعد رفیق، ان کو مختلف کمیٹیز کا ممبر بنا دیا گیا۔ پہلے وہ کمیٹیوں کے ممبر، آصف علی زرداری شاید کسی کے کمیٹی کے ممبر نہیں تھے، یا ہو سکتا ہے ایک دو کمیٹی کے ممبر ہوں، لیکن بعد میں گرفتاری کے بعد ان کو 6 کمیٹیوں کا ممبر بنا دیا گیا۔ ان میں ٹیکسٹائل کی کمیٹی ہے جس کا ممبر بنایا گیا آصف علی زرداری کو، آبی وسائل کی کمیٹی ہے، صنعت و پیداوار کی کمیٹی کا ممبر بنایا گیا، اطلاعات و نشریات کا ممبر بنا دیا گیا، نجکاری کا ممبر بنا دیا گیا اور دفاعی پیداوار۔ یہ 6 کمیٹیاں تھیں جن کا آصف علی زرداری کو ممبر بنایا گیا، اور ان 6 کمیٹیوں میں سے 4 کمیٹیوں کے چیئرمین جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ ٹیکسٹائل کمیٹی کے چیئرمین نوید قمر ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں۔ آبی وسائل کے چیئرمین جو ہیں کمیٹی کے یوسف تالپور، وہ بھی پیپلز پارٹی سے ہیں۔ صنعت و پیداوار کے جو چیئرمین ہیں کمیٹی کے وہ ساجد توری پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس طرح نجکاری کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ مصطفیٰ محمود ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ باقی جو 2 کمیٹیاں ہیں، اطلاعات و نشریات اور دفاعی پیداوار، ان کے نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں چیئرمین جو ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے چیئرمین ہیں میاں جاوید لطیف، اور دفاعی پیداوار کے ہیں افتخار نذیر۔ تو یہ 6 کمیٹیوں کا ممبر بنایا گیا اور ان کا کمیٹیوں کا اجلاس اس طرح ترتیب دیا گیا تھا، پلان یہ بنایا گیا تھا کہ جب سیشن نہ ہو قومی اسمبلی کا تو ان کمیٹیوں کے مختلف دنوں پر اجلاس بلائے جائیں۔ ان میں سے 2 کمیٹیوں کا ایک ہی دن اجلاس نہیں بلایا جائے گا، یہ فیصلہ کیا گیا تھا،
اور باری باری اجلاس بلائے جائیں، ایک دن ایک کمیٹی کا، دوسرے دن دوسری کمیٹی کا، تیسرے دن تیسری کمیٹی کا، اس طرح مسلسل تاکہ مسلسل آصف علی زرداری پارلیمنٹ آتے رہیں اور ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کا ایک قاعدہ نمبر 108 ہے، جس کے تحت اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی اختیار ہے کہ وہ کسی ممبر کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر سکتے ہیں سیشن کے لیے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرانے کے لیے۔ اور اسی رول کے تحت 108 کے تحت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز کے چیئرمینوں کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قائمہ کمیٹیز کے اجلاسوں کے لیے کسی بھی گرفتار ممبر کے پروڈکشن آرڈرز جاری کریں۔ تو یہ کمیٹیوں کو کے چیئرمینوں کو اختیار دیا گیا تھا۔ تو یہ ساجد توری نے 2 دن اجلاس بلایا تھا، 8 اور 9 جولائی کو۔ تو 8 جولائی کو اجلاس میں آصف علی زرداری نے شرکت کی، ساجد توری نے جو ان کے پروڈکشن آرڈرز جو 2 دن کے لیے جاری کیے تھے۔ 9 تاریخ کو آصف علی زرداری شرکت نہیں کر سکے تھے کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے 9 تاریخ کے اجلاس منسوخ کر دیا تھا اور پابندی عائد کر دی تھی کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز کے اب اجلاس تب تک نہیں ہوں گے جب تک سیشن نہ ہو۔ یہ کفایت شعاری مہم کا جواز دے کر یہ منسوخ کر دیے گئے تھے۔ اس طرح مسلم لیگ نون نے بھی خواجہ سعد رفیق پہلے ریلوے کی کمیٹی کے ممبر تھے، مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن بعد میں گرفتاری کے بعد ان کو بھی خواجہ سعد رفیق کو بھی 6 کمیٹیوں کا ممبر بنا دیا گیا۔ آصف علی زرداری کو پیپلز پارٹی نے 6 کمیٹیوں کا ممبر بنوایا، پھر خواجہ سعد رفیق کو مسلم لیگ نون نے 6 کمیٹیوں کا ممبر بنوایا۔ ان میں ایک کمیٹی وزیر اطلاعات و نشریات کی کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا، اس کے چیئرمین ہیں نون لیگ سے تعلق ہے میاں جاوید لطیف۔ پھر ریلوے کی کمیٹی کا ممبر معین وٹو ہیں چیئرمین ان کے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساجد مہدی نون لیگ سے تعلق ہے، اس کے بھی ممبر ہیں خواجہ سعد رفیق۔ اور قانون و انصاف کے بھی ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ آبی وسائل کے چیئرمین ہیں، آبی وسائل کے بھی ممبر ہیں۔ آبی وسائل کے جو چیئرمین ہیں وہ یوسف تالپور ہے، نواب یوسف تالپور۔ نجکاری کے بھی ممبر بنائے گئے، خواجہ سعد رفیق مصطفیٰ محمود پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور قانون و انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں، ریاض فتحانہ۔ تو یہ 6 کمیٹیاں تھیں جن کا خواجہ سعد رفیق کو بھی ممبر بنایا گیا تاکہ ان کمیٹیوں میں مختلف دنوں پر ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر کے ان کو پارلیمنٹ لایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ وقت وہ جیل کی بجائے پارلیمنٹ میں گزاریں۔ یہ پلان بنایا گیا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، لیکن حکومت نے یہ پلان پر پانی پھیر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے، بظاہر تو اسپیکر کا آرڈر ہے اور اسپیکر کے پاس اختیار ہے، آرٹیکل 200 یہ رول قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کا رول 242 ہے، جس کے تحت یعنی رول 242، اس کے تحت اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے احکامات جاری کر سکتے ہیں، کمیٹیوں کے حوالے سے ان کو ہدایات دے سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ تو اختیار ہے ان کے پاس، لیکن کام کیسے چلے گا اس پہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ایک رانا ثناء اللہ کا ذکر کروں کہ رانا ثناء اللہ کو 3 کمیٹیوں کا ممبر، وہ آلریڈی 3 کمیٹیوں کے ممبر تھے، یعنی گرفتاری سے پہلے ہی وہ ممبر تھے 2 کمیٹیوں کے، سوری۔ ایک پارلیمانی افیئرز کی کمیٹی ہے جس کے چیئرمین ہیں مجاہد علی، پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے قانون و انصاف کے ممبر ہیں رانا ثناء اللہ، اس کے چیئرمین بھی پی ٹی آئی سے ہیں ریاض فتحانہ۔ لیکن اب کمیٹیاں ہی جب منسوخ کر دی گئیں، کمیٹیوں کے اجلاسوں پر پابندی عائد کر دی گئی، تو رانا ثناء اللہ کو مزید کمیٹیوں کا ممبر نہیں بنایا گیا، نون لیگ کی طرف سے ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب کام کیسے چلے گا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قومی اسمبلی کی ٹوٹل کمیٹیاں جو ہیں وہ ان کے ریکارڈ کے مطابق 33 ہیں۔ قومی اسمبلی کے جو میں نے معلوم کیا ہے سیکریٹریٹ سے، ذرائع سے، تو 33 کمیٹیاں، یہ ویب سائٹ پہ بھی ویسے 33 ہی پڑی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے 35 کہا تھا، 35، لیکن ریکارڈ کے مطابق 33 ہے۔ تو 33 کمیٹیوں کے اجلاس کیسے چلیں گے؟ کمیٹیوں کے اجلاس کرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اب پارلیمنٹ ہاؤس میں جو کمیٹیوں کے اجلاسوں کے لیے جگہ ہے، جو رومز بنے ہوئے ہیں کمیٹی رومز، وہ ٹوٹل ہیں 5، یعنی 3 فعال ہیں جن میں کمیٹیاں چلتی رہتی ہیں، اور 2 جو ہیں مختلف اور کاموں کے لیے ہیں، لیکن ایک وومن کاکس ہے اور وہ بھی واپس لیا جا سکتا ہے، یعنی جب کمیٹی کا اجلاس ہو تو وہ ادھار پہ لینا پڑے گا، یعنی ان کو جو دیا گیا ہے ظاہر ہے
اس طرح ایک اور روم ہے وہ بھی واپس لینا پڑے گا، تب جا کے یہ 5 روم بنے گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر۔ اب 33 کمیٹیاں، 5 روم اور ایک روم جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں ہے، 6 یہ ہو گئے۔ اور پپس جو ہے پپس میں 3 روم ہے، 3 اور 5 8 اور ایک 9 اور 2 اور روم بتائے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال 9-10 روم ہیں، یا 11 بھی کر لیں، 10 یا 11 رومز ہوں اور 33 کمیٹیاں ہوں تو کس طرح کام چلے گا۔ اور دوسری امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا جب اجلاس چل رہا ہوگا تو ممبران قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے یا کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کریں گے، یہ بہت بڑا امپارٹنٹ سوال ہے، کیونکہ تمام ممبران 342 جو ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، وہ کسی نہ کسی کمیٹی کے ممبر ہیں، ماسوائے وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کے یا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے۔ باقی جو ممبران ہیں وہ کسی نہ کسی کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں۔ اگر وہ سارے ممبران کمیٹیوں میں چلے جائیں گے، جب سیشن بلایا جائے گا تو سیشن میں کورم کیسے پورا ہوگا، کیسے قانون سازی ہوگی اور کام کون کرے گا سیشن میں۔ تو یہ رول 29 بھی ہے، وہ بھی اسپیکر کے اختیارات سے متعلق ہے۔ تو یہ بڑا امپارٹنٹ سوال کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ کس طرح کام چلے گا، کس طرح نظام چلے گا۔ کمیٹی رومز نہیں ہیں کمیٹیوں کے، اور جو ممبران ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی کمیٹی کے ممبر ہیں۔ حکومت اجلاس میں کورم کیسے پورا کرے گی، ڈیبیٹ کون کرے گا، ایوان میں کون ہوگا۔ اگر 5-6 گھنٹے قومی اسمبلی کا اجلاس جو بندہ اٹینڈ کرے گا تو وہ اتنا تھک جاتا ہے، یقیناً وہ کمیٹی کے اجلاس میں پھر 2-4 گھنٹے کیسے بیٹھے گا صبح و شام۔ یہ بہت بڑا امپارٹنٹ سوال ہے۔ تو فی الحال اسپیکر قومی اسمبلی کے احکامات کی وجہ سے قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹیز ہے وہ غیر فعال ہو کر رہ گئی ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری سے میں نے سوال کیا تھا کہ اسپیکر نے تو پابندی عائد کر دی ہے کمیٹیوں کے اجلاسوں پر، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو اجلاس بلائیں گے، اسپیکر کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، کیا کریں گے؟ یا اس پر عمل درآمد کریں گے، اس کو فالو کریں گے؟ تو بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم پارٹی سے مشاورت کریں گے کہ بائیکاٹ کرنا ہے کمیٹیوں کا، جو چیئرمین شپ ہے کمیٹی کی اس سے بائیکاٹ کرنا ہے یا کوئی اور نیا عمل طے کرنا ہے۔ اپوزیشن کی جماعتیں اس پر غور کر رہی ہیں کہ کس طرح اسپیکر سے یہ احکامات واپس لینے پر اسپیکر کو مجبور کر سکتے ہیں۔